اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیة منک وارزقنا وانت خیر الرازقین قال اللہ انی منزلها علیکم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين۔ کل آپ کے سامنے آیت نمبر 113 اور 114 میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے آسمان سے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ خوان اتار دیں، یعنی کھانے کے جو سامان ہیں انواع و اقسام کے، ان کھانوں کا دسترخوان آسمان سے اتار دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم لوگ ایسی دعا کیوں کرتے ہو، خدا سے ڈرو، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو خدا سے ڈرو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم ایسی درخواست اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارا اطمینان قلب بڑھ جائے، ایمان بڑھ جائے، اور دوسروں کے لیے ہم گواہی دینے والے بن جائیں۔ تو جب ان لوگوں نے درخواست کی اور اصرار کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ اے اللہ، آسمان سے ہمارے لیے کھانے کا دسترخوان اتار دیجئے، آسمان سے ہمارے لیے کھانے کا دسترخوان اتار دیجئے تاکہ ہمارے لیے خوشیوں کا سامان ہو، ہمارے لیے خوشیوں کا سامان ہو جائے، دسترخوان اتار دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خبردار کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی کہ یا اللہ آسمان سے کھانے کا دسترخوان اتار دیجئے، آپ بہترین رزق دینے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 114 اور 115 نمبر کی جو آیت پڑھی گئی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تو پہلی آیت میں یعنی 114 نمبر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا ہے، اور دوسری یعنی 115 نمبر جو سورہ مائدہ کی پڑھی گئی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خبردار کیا ہے، ان لوگوں کو وارننگ دی ہے جن لوگوں نے یہ درخواست کی کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ اللہ سے دعا کر کے آسمان سے کھانے کا دسترخوان اتروا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کھانے کا دسترخوان اتارنے سے پہلے ان کو وارننگ دی کہ اچھا ٹھیک ہے ہم کھانے کا دسترخوان تو اتار دیں گے، لیکن پہلے سے میں وارننگ دے دیتا ہوں، خبردار کر دیتا ہوں، جو میری اس نعمت کی ناشکری کرے گا میں اس کو اتنا خطرناک عذاب دوں گا، ایسی سزا میں مبتلا کروں گا کہ دنیا والوں میں کسی کو بھی ایسی سزا میں نے نہیں دی ہوگی۔ اور یہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ جب بھی کسی قوم نے، کسی نبی کی امت نے نبیوں سے معجزات کا مطالبہ کیا اور پھر ان معجزات کے ظہور کے بعد ماننے میں کوتاہی کی یا اس کا انکار کیا یا اس میں کوتاہی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب کے اندر مبتلا کیا۔ کل میں نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا، مطالبہ کیا کہ پہاڑی سے اونٹنی کو نکلوا دیجیے اللہ سے دعا کر کے، تو اونٹنی نکلی لیکن ان لوگوں نے اس کو مار دیا، تو اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ تو اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ آپ اپنی قوم سے، اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ اگر ان لوگوں نے ہماری نعمتوں کے اترنے کے بعد ناشکری کی تو اس کو میں ایسا عذاب دوں گا، ایسی سزائیں دوں گا کہ دنیا جہان میں کسی کو بھی میں نے ایسی سزا نہ دی ہوگی۔ اب یہاں پر علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ کھانے کا دسترخوان اترا یا نہیں اترا، لیکن قرآن پاک کا لب و لہجہ بتا رہا، انداز بتا رہا، سیاق و سیاق بتا رہا کہ وہ دسترخوان اترا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں میں اتارنے والا ہوں۔ اور تفسیر در منصور جلد نمبر 2 338 نمبر ترمذی شریف کے حوالے سے ایک روایت بیان کی ہے جس کو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ اس کو کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے آسمان سے دسترخوان اترا، کھانا تھا اس کے اندر، گوشت اور روٹی تھی اس کے اندر، بھنا ہوا گوشت اور روٹی تھی اس کے اندر، روسٹ کیا ہوا گوشت تھا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ لیکن اتارنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ کھانا تمہارے لیے میں اتار رہا ہوں،
لیکن اس کے اندر خیانت مت کرنا، کھا دینا بس، آسمان سے اترے کھا دینا، اس کو خیانت اس کے اندر مت کرنا، اس کو بچا کر کے مت رکھنا، تم جو ہے جمع کر کے مت رکھنا۔ تھوڑے دنوں دونوں وقت ان کے لیے دسترخوان اترنے لگا، وہ لوگ کھانے لگے، لیکن وہ اپنی فطرت پر آ گئے اور اس کے اندر ان لوگوں نے خیانت کرنی شروع کر دی، کھانا بچا بچا کر کے رکھنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر ان کو یقین نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ میں اتاروں گا دسترخوان، کھانے کا تم کھانا اس کے اندر سے، بچا کر یہ مت رکھنا، خیانت مت کرنا۔ لیکن ان لوگوں نے جب خیانت کرنی شروع کر دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو بگاڑ دیا، ان کو خنزیر بنا دیا، ان کو بندر بنا دیا، ان کو سور بنا دیا۔ یہاں پر ہم لوگوں کو بھی ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کا حال بیان کیا، جیسے کہ قرآن کے اندر قوم سبا کا حال بیان کیا، قوم سمود کا حال بیان کیا کہ ان لوگوں نے جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو عذاب کے اندر مبتلا کیا اور ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ ہم لوگوں کو بھی اپنے گریبانوں میں ذرا جھانکنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں بارش کی طرح ہمارے اوپر برس رہی ہیں، لیکن دیکھیے جس کی زبان پر ناشکری، جس کی زبان پر ناشکری، کتنی بھی اللہ کی نعمتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں لیکن ناشکری اتنی ہی بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے زمانے میں جو 50 سال 70 سال پہلے جو پرانے لوگ ہیں ان سے پوچھئے کہ وہ لوگ کماتے ایک آدمی تھے، پورا خاندان اس میں کھاتا تھا پیتا تھا، شادی بیاہ لینا دینا، بہنوں کی شادی بیٹیوں کی شادی سب کرتے تھے۔ کم نعمت پر اللہ، کم چیزوں پر زیادہ کام ان کے ہوتے تھے، کیوں؟ وہ لوگ شکر گزار تھے۔ خود اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو اور بڑھاؤں گا۔ تو پہلے گھر میں کمانے والے ایک فرد ہوتے تھے، پورا خاندان اس میں کھاتا تھا، ماں باپ بھائی بہن عزیز وقارب رشتہ دار مہمانوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ آج دیکھیے سب لوگ کما رہے ہیں، عورتیں بیڑی بنا رہی، مرد بھی کما رہے ہیں، ہر طرف سے پیسے آ رہے ہیں، لیکن پھر پوچھے تو کیا کرتے، کیا کریں؟ کہیں کسی نے کرا دیا کیا؟ دیکھو کسی نے کچھ جادو کر دیا کیا؟ ہمارے گھر میں برکت ہی نہیں ہے، کدھر سے پیسہ آتا کدھر چلا جاتا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کاروبار اتنا، پیسوں کی آمد اتنی، مسجدیں دیکھیے بہترین، مسجدوں کے اندر پنکھے لگے ہوئے، مسجدوں کے اندر کولر لگے ہوئے، مسجدوں کے اندر اے سی لگے ہوئے، اس کے باوجود بھی ہماری زبان پر شکر ادا نہیں ہوتا۔ مجھ کو ایک واقعہ یاد آ گیا، آپ کو معلوم ہے رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی ولیہ گزری ہیں، بہت بڑی اللہ کی جو ہے نیک اور صالحہ بندی گزری ہیں۔ ان کے سامنے سے 25 سال کا نوجوان گزرا، اس کی پیشانی پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھئی نوجوان تم نے اپنی پیشانی پر پٹی کیوں باندھ رکھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھ کو بخار ہے۔ کیا ہے؟ مجھ کو بخار ہے۔ تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اتنی عمر میں تم کو بخار آیا، تم نے بخار کی پٹی باندھ لی، اتنی زندگی تم صحیح سالم رہے، صحت یاب رہے، کبھی شکرانے کی بھی تم نے پٹی باندھ دی؟ کبھی تم نے شکرانے کی پٹی نہیں باندھی۔ تو ہم لوگوں کو بھی اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ہمارے پر نازل کی ہیں۔ خود انسان اگر اپنی ذات کے اندر غور کرے، کتنی نعمتیں، لاکھوں کروڑوں نعمتیں، آنکھ کی نعمت، کان کی نعمت، زبان کی نعمت، ہاتھ کی نعمت، پیر کی نعمت، عقل کی نعمت، دماغ کی نعمت، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں۔ لیکن جو اللہ کی طرف سے نعمتیں بڑھ رہی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارش ہو رہی ہے، تو ہماری زبان ناشکری سے لبریز ہوتی جا رہی ہے، شکریہ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی، ایمان کی نعمت عطا فرمائی، اولاد کی نعمت عطا فرمائی، خاندان عزیز و اقارب، کھانا پینا۔ آج کے زمانے میں مولانا ذوالفقار صاحب جی احمد دو فرماتے ہیں آج کے زمانے میں عام آدمی کو جتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، اتنی نعمتیں، اتنے آرام راحت کے سامان پہلے زمانے کے بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں تھے۔ 60 سال پہلے مسجدوں میں پنکھا یوں ہاتھ سے ہلایا جاتا تھا، لوگوں کو سکون پہنچانے کے لیے، لوگوں کو آرام پہنچانے کے لیے ہاتھ کا پنکھا یوں ہلایا جاتا تھا۔ آج دیکھیے کتنی نعمتیں ہیں۔ پہلے زمانے کے بادشاہوں کو کیا کولر تھا، اے سی تھا، فریج تھا، یہ فین لائٹ یہ ساری چیزیں تھیں؟ کہاں؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ چوراہوں پر
لالٹین جلا دیا جاتا تھا، چوراہوں پر کسی لائٹ کا انتظام کر دیا جاتا تھا، اسی کی روشنی میں لوگ سفر کرتے تھے۔ آج اتنی ساری نعمتیں ہیں، ہم لوگ اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا نہیں کر رہے۔ تمام نعمتوں میں سب سے بڑھ کر جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی وہ ایمان کی نعمت ہے۔ ایمان کی نعمت سے بڑھ کر کے کوئی نعمت نہیں۔ اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کھانے کے بعد ارشاد فرمائی کہ ہماری امت کمزور ہے، ایمان کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرے گی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے کھلایا پلایا اور ہم کو مسلمانوں میں سے بنایا۔ یہ دعا پڑھ کر کے اپنے ایمان کے شکر ادا کرنے کے اندر ہماری جو ہے امت جو ہے مشغول ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی کہ اللہ نے وعدہ کیا تم میری نعمتوں کو شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ آج ہماری نعمتیں ہونے کے باوجود ناشکری کی وجہ سے بے برکتی کا ماحول ہے، بے نوری کا ماحول ہے، سکون چین اللہ نے چھین لیا، کھانے کا مزہ چھین لیا، دلوں سے محبتوں کو اللہ نے نکال دیا، ملتے بھی ہیں تو خلوص سے نہیں ملتے، محبت سے نہیں ملتے، ہمارے دل کینوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اس لیے میرے محترم آخر میں یہ بات کہہ کر کہ اپنی اپنی نعمتوں پر اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں پر روزانہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک بزرگ تھے، وہ جب سونے لگتے تھے تو وہ سوتے وقت خوب کہتے تھے اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ تو اس کے کسی بچے نے پوچھا کہ آپ جو ہے سوتے وقت اللہم لک الحمد و لک الشکر بار بار کیوں کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ صبح سے لے کر شام تک کی نعمتوں کو یاد کرتا ہوں، ان نعمتوں کے نازل ہونے کے وقت میں اللہ کا شکر ادا کرنا ٹائم نہیں ملتا، سوتے وقت ساری نعمتوں کو یاد کرتا ہوں اور ساری نعمتوں کو یاد کر کے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر، ساری نعمتوں کو یاد کرتا ہوں اور نعمتوں کو یاد کر کے اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ناشکری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔